مفتی صاحب شہوت روکنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں، بھیک مانگ سکتا ہوں، خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی تو۔ یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے۔ جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی۔ یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو مر جا بھائی، تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ۔ تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو، کیوں ٹک ٹاک پہ بیہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو۔ دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب۔ پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، اب نیند اڑ گئی نا، اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی، دیکھتے دیکھتے آدمی۔ اور اچھا دوسری طرف خبر، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا۔ انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں۔ اس سے اور ڈپریشن۔ اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر، بہتر تو یہ توڑ دو اس کو۔ میں توڑ اس لیے سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا، اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ۔ دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے، 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو۔ میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی۔ کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی، میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا، ابے ہو گئی ہے۔ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے۔ مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو۔ بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے۔ بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی۔ تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی، کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو۔ اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا، میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور۔ وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا۔ وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو۔ اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں، پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے، ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے۔ پھر چوتھا فون آئے گا، مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے۔ میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا۔ اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ۔ اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ۔ بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب، آپ اتنے بیانات، یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار، آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے۔ بھائی میرے پاس ہوں یا نہ ہو، میرا یہ کام نہیں ہے، میں مولوی ہوں، میرا کام بیانات کرنا ہے، میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ شادی دفتروں میں جاؤ، سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے، کسی کی خدمت کرو۔ آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے، تو اب کرو نا خدمت۔ تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے، گٹر صاف کرنا بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے، میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا۔
तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो, भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, खुद मेरे लिए भी उनको लिए तो यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है, मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूं। अब इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी, हमसे आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल है, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं। तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे हूं भाई। अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से मैं मुझे तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ, तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे, कोई पत्थर लगा सर पे, गहरी चोट आई, पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल।